أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فنشهد أن لا إله إلا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما قال الله تعالى في القرآن المجيد في سورة البقرة اللہ رب العالمین سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 163 میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ترجمہ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 25 میں ارشاد ربانی ہے انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ترجمہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو تم بس میری ہی عبادت کرو۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ترجمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابھی آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی گئی ہے اور ایک حدیث جو مسند احمد کی تلاوت کی گئی، ان تمام کا خلاصہ اور ان تمام کا جو اللہ تعالیٰ نے آیات میں ہمارے لیے حکم دیا ہے، سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ ہم اور آپ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اور عبادت کس کو کہا جاتا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ انسان زندگی کے تمام تر اعمال اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کون ہے اور ہم اور آپ اس کی فرمانبرداری کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ یہاں پہ بھی یہ بات فرمائی ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور سب سے پہلے لا الہ الا اللہ جو ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کلمہ طیبہ کا اقرار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب انسان زبان سے کہتا ہے اور دل سے اس کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، یعنی ایمان والا کہلاتا ہے۔ تو اب یہاں پر سب سے پہلی چیز کہ یہ باتیں تو ہم شروع سے کہتے ہوئے بھی الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہم تمام کلمے کا اقرار کرنے والے ہیں اور ہم تمام اپنے آپ کو ایمان کے دائرے میں داخل اور ایمان سے مشرف الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی گویا کہ نعمت عظیم جو ہے کہ ایمان والا ہونا سب سے بڑی
دولت اور سب سے بڑی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیات اور زندگی دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ کلمے کا اقرار جو ہم بچپن سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے، اسی لیے کہ جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اسی لیے کہ کلمہ کا زبان سے صرف کہہ دینا لا الہ الا اللہ یہ ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس میں ہم کون سی چیز کا اقرار کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ صرف زبان سے اقرار کر لینا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ زبان سے اقرار کرنے کے بعد دل سے اس کا یقین بھی ہو، اسی لیے کہ جب انسان کا کوئی جو ہے نا کمٹمنٹ زبان اور دل یہ دونوں سے ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اس پر سارا بدن، سارے جسم کے اعضاء وہ کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے، وہ اقرار کو پورا کرنے کے لیے عمل میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے کہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہے کہ ہم زبان سے بھی اقرار کریں اور دل سے اس کو یقین بھی کریں، اور جب ہمارے دل سے یقین ہوگا تو پھر ہمارے لیے اس کے مطابق عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو ہم سب سے پہلے یہ سمجھیں گے کہ جو زبان سے ہم اقرار کر رہے ہیں، جو ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کا زبان سے اقرار کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے آج کی کلاس میں ہم سمجھیں گے کہ لا کے معنی کیا ہے۔ لا کے معنی ہیں، غور سے سماعت فرمائیں، پھر کلاس کے مکمل ہونے کے بعد آپ تمام سے سوالات بھی کیے جائیں گے تو آپ ان کے جوابات کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ تو لا کے معنی ہے نہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو ورڈ ہے الہ، الہ کے معنی آتے معبود، معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے۔ اب یہاں پر عبادت کیا ہوتی ہے کہ ہمارے زندگی کے تمام تر کام جو ہم پیدائش سے لے کر مرنے تک کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے کاموں کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرنا چاہیے۔ تو گویا کہ یہ کیا کہلاتی ہے؟ عبادت کہلاتی ہے۔ تو فرمایا کہ لا نہیں، الہ، معبود، معبود کے معنی فرما برداری، اطاعت گزاری، اور اطاعت گزاری کتنی چیزوں میں ہونا چاہیے؟ تو آپ کو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ زندگی کا ہر پل، جو پیدائش سے لے کر مرنے تک کا جو بھی ڈیوریشن ہے، جو بھی وقت ہے اور یہ وقفہ ہے، ان تمام تر میں ہونے والے تمام تر کام وہ کس کے مرضی کے مطابق ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو یہ بتایا جا رہا تھا آپ کو کہ معبود یعنی عبادت جو ہے وہ فرما برداری کو کہا جاتا ہے، بات کو سننے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ لا نہیں، الہ، معبود، معبود کے معنی فرما برداری کرنا ہے، بات کو سننا ہے۔ اب آگے فرمائے الا، مگر، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اور جو آیت یہاں پر ہم نے تلاوت کی سورہ انبیاء کی، اس میں فرمایا کہ انا فاعبدون۔ اب یہاں پہ اللہ کا تعین، تو تم سب کس کی بات سنو؟ میری بات سنو، میری عبادت کرو، میری فرما برداری کرو۔ تو اب یہاں پر ایک بات کہ جب ہم اور آپ زندگی کے تمام تر اعمال میں
اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کریں گے، بات کو سنیں گے، تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ فرمایا کہ تفلیحو، تم کامیاب رہو گے۔ اب یہاں پر ایک بات ہم کو سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کون ہے، جس کی ہمیں عبادت کرنا ہے، جس کی بات سننا ہے، اور جس کی بات سنیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، اور ہمارا کوئی طرح کا نقصان نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا۔ تو وہ کون ہیں؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ ساری تفصیلات ہم کو سورہ مومنون میں، جو کہ سورہ نمبر ہے 43 سورت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ انسان کو جو سوال ریز ہو رہا ہے کہ اللہ کی بات کیوں سننا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کون ہے جس کی بات ہمیں سننا چاہیے۔ تو یہ فطری تقاضا ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو ہونے والا سوال ہے، وہ سوال کا جواب ہمیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بڑی تفصیل ہمیں یہاں پر دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس قرآن ہے سامنے تو اس کو نکال لیجئے، ہم اس کو جو ہے نا تلاوت کر کے اس کی ترجمانی پر غور کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کیوں کرنی چاہیے۔ اسی لیے کہ ہم نے تو یہ بات بار بار سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنی چاہیے، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے، وہی فرما روا، اسی کی فرما روائی کرنی چاہیے، اسی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سورۃ المومنون میں آیت نمبر آپ نکالیے 12، یہاں سے دیکھیے، اور میں جو تلاوت کر رہی ہوں اس تلاوت کو آپ بھی اپنی زبان میں دہرانے کی کوشش کریے اور پڑھیے اس کو، اور انشاءاللہ آگے پھر اچھے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کیوں کرنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق الله العظيم۔
اب اللہ رب العالمین کون ہے، جو کہ ہم یہاں پر کمٹمنٹ کیے ہیں، اقرار کیے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی ہم بات نہیں سنیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کے احکام پر ہم نہیں چلیں گے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوا۔ ہم بات سنیں گے تو صرف اللہ کی، فرمانبرداری کریں گے تو صرف اللہ کی۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں آپ کو بے شمار اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس میں جاندار بھی ہے اور بے جان بھی ہے۔ بے جان مخلوقات تو چھوڑ دیجئے، جاندار مخلوقات میں اللہ نے انسان کو اشرف بنایا ہے، اسی لیے اشرف بنایا کہ اللہ نے اس کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اچھے اور برے میں فرق کرنے کی طاقت بخشی ہے۔ وہ اپنی عقل کی روشنی میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ مجھے کس کو فالو کرنا چاہیے، کس کی بات سننا چاہیے، اور مجھے کس کی فرمانبرداری کرنا ضروری ہے، اور اگر فرمانبرداری کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے۔ وہ آپ کے سوال کا جواب اللہ یہاں پر دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی فرمانبرداری نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ ہم ہی نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ دیکھیے، ہمارا جو جسم دکھ رہا ہے جو چمڑے کا بنا ہوا ہے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات ہم کو اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا انسان جو پیدا کیا، جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ہے آدم۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا ہے، اور ہم نے اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھ دیا، اور آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اس کے جوڑے کو بنایا، یعنی آدم سے حوا کی تخلیق کی، پھر حوا اور آدم سے پھر اللہ تعالیٰ نے، وہ بڑی لمبی تفصیل یہاں پر میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گی کہ آگے ہم بڑھیں گے، کہ آدم اور حوا علیہ السلام کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو نسل چلی ہے وہ کیسے، کہ ہم نے اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھ دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ انسان کی جو تخلیق کی بعد میں ایک خطرے سے، اور پھر اس خطرے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محفوظ جگہ میں رکھ دیا۔ غور کریے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہمیں کیوں کرنی چاہیے، اللہ کو، اللہ کی فرمانبرداری ہمیں کیوں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سب سے پہلی آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الرحمن الرحیم، وہ بے انتہا مہربان ہے۔ وہ اپنا قانون جو چلا رہا ہے، وہ جو اپنی سلطنت اور حکومت جو بادشاہ چلا رہا ہے، وہ بے انتہا مہربانی پر چلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو پیدا کیا خطرے سے، اور پھر اس کو ماں کے پیٹ میں ایک ایسی جگہ محفوظ شکل میں رکھ دیا کہ ہم اور آپ اس کو جانتے ہیں۔ خواتین یہاں پر موجود ہے اور لڑکیاں بھی موجود ہے، تو وہ جانتی ہے کہ ہمارا وجود کس کے ذریعے سے ہوا ہے، ہماری ماں کے ذریعے سے ہوا ہے، اور وہ ماں کے ذریعے سے وجود بخشنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ ذات ہے اللہ رب العالمین کی، جس نے ہمیں ایک ماں کے پیٹ میں ایک ایسی جگہ پر ایک خطرے کے ذریعے سے میرے اور آپ کو ڈیولپ کیا ہے۔ اب اللہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کس طرح ایک خطرے سے
दूसरी शक्ल दी, दूसरे से तीसरी शक्ल दी, वो भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। इसीलिए कि अल्लाह ताला ये सारा सिस्टम जो चला रहे हैं, ये मामूली पर्सन नहीं चला सकता है। ये वो हस्ती चला सकती है जो मुकम्मल तौर पर मेहरबान हो, बेइंतहा मेहरबान। उसकी इंतहा कितनी है? 100%, 1% भी कम नहीं है उसके अंदर। मेहरबानी का मादा अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अपनी जात की नशोनुमा कर रहा है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान को क्या किया है? नुतफे से बना कर रखा, फिर हमने नुतफे को गोश्त का लोथड़ा बनाया। अब यहाँ पर हमको और आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो आप और मैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़े ही स्ट्रांग हैं, हम देख भी सक रहे हैं, बोल भी सक रहे हैं, हमारे हाथ में हर चीज की अथॉरिटीज, पावर, इख्तियारात है, लेकिन हम अपने वजूद पर गौर करें कि मैं और आप क्या थे, मेरी और आपकी क्या हकीकत थी? नाचीज थे, बिल्कुल एक खतरा पानी का थे। कुछ भी हमारी जो है ना दुनिया के अंदर पहचान नहीं थी, हमारा कोई नाम मुकाम और कोई जो है ना हमारा मर्तबा नहीं था, हमारी कोई जो है ना पहचान नहीं थी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें माँ के पेट में एक ऐसी महफूज जगह पर एक खतरे से फिर तब्दील कर दिया। किसमें? गोश्त में। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर लोथड़े को बोटी में बना दिया। फिर ये खतरे से क्या बनता है? गोश्त, खून का लोथड़ा बनता है। खून के लोथड़े से क्या बन जाता है? गोश्त बन जाता है। फिर गोश्त पर अल्लाह ताला क्या डाल देते हैं? हड्डियां डाल देते हैं। फिर हड्डियों पर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि हड्डियों पर गोश्त चढ़ा दिया जाता है, यानी कि एक इंसान की शक्ल अल्लाह ताला हमें दे देता है, फिर उसको नई सूरत में बना देता है। मेरे और आपके हाथ में नहीं है कि मैं और आप इतने खूबसूरत बन जाओ कि खड़ी नाक हो। हर कोई चाहता है कि खूबसूरत इंसान बनो, बहुत गोरा रहो, लेकिन अल्लाह ताला ये वो जात है जो हमारे माओ के पेट में हमारी क्या करती है? शक्ल सूरत बनाती है। अल्लाह फरमाता है युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ यशा। अल्लाह अपनी मर्जी से हमारी सूरतों को बना देता है। हमारे अंदर इख्तियार नहीं है, हमारे अंदर ताकत नहीं है कि हम खड़ी नाक वाले बन जाए या नकटी नाक वाले बन जाए या वेरी फेयर बन जाए या फिर जो है ना कलर कम बन जाए, या हमारे इख्तियार में नहीं है। इसी वजह से हमें ये हुक्म दिया गया है कि अल्लाह की मखलूक में किसी को ऐब नहीं निकालना चाहिए। अगर हम किसी को ऐब निकाल रहे हैं, किसी की ऐब जोई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अल्लाह की तखलीक में, उसकी पैदाइश में हम ऐब निकाल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की पैदाइश में ऐब निकालने वाले हो रहे हैं। तो इसी वजह से बहुत बड़ा गुनाह है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतारात में जब आपने ये कहा कि किसी एक जो है ना ज़ौजा के बारे में कि बहुत ज्यादा उनकी हाइट कम है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी तंबीह की और फरमाया कि ये जुमला जो निकला है इतना संगीन है कि अगर समंदर में डाल दिया जाए तो पूरे समंदर के पानी को गंदा कर दे। तो हम और आप दिन में कितने मर्तबा कितनों को दागदार करते हैं। है सो चीज बोलने के लिए मना किया गया है। क्यों मना किया गया है? इसीलिए कि मेरे और आपके इख्तियारात में नहीं है कि मैं और आप अपनी मर्जी से कुछ भी बन जाओ। इसलिए कि हर कोई अगर इख्तियार होता तो अच्छा ही बनता, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है, इसीलिए उसकी तखलीक में हमें किसी तरह का नुक्स नहीं निकालना चाहिए। और इस तरह के नुक्स निकालना, किसी को जो ऐब है उसको ही ऐब को लोगों के सामने जाहिर कर देना कबीरा गुनाह, हराम है। किसी के दिल को तकलीफ देना, अल्लाह इसको हमारे लिए मना फरमाया है। तो हम इंशाल्लाह आगे इससे एहतियात बरतेंगे। तो फरमाया कि हमने तो क्या बड़ी शान वाला अल्लाह की, तो बड़ी शान है अल्लाह की जो सबसे बेहतर बनाने वाला है। क्या फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिस तरह भी बना दिया वो बेहतरीन शक्ल और सूरत में हमको बना दिया है। अगर अल्लाह ताला हमें एक तो क्या करते,
اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پیر کا معذور بنا دیتا تو کیا کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بھی ہمیں بنایا ہے وہ بہترین طریقے سے بنایا ہے، پھر تم اس کے بعد ضرور مر جاؤ گے۔ دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے پھر بڑی تفصیل بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا میں آنے کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا اور پھر اس کے لیے آسان کر دیا راستے کو۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان کی تخلیق کے بعد فرماتا ہے کہ دنیا میں لا کر انسان کو چھوڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر چھوڑ دیا، ایسے ہی پیدا کر دیا چھوڑ دیا نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کے کھانے کے انتظامات بھی کیے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا اس کائنات کو ہم نے سجا دیا، اس کے لیے بنایا، اس کائنات کی تخلیق ہم نے اس کے لیے کی، آسمان سے سورج، اب ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ انسان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے احسانات کتنے ہیں، ان گنت احسانات جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے گنا رہا ہے۔ اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان پیدا کیے، غور کریے ہمارے اوپر کتنے آسمان ہیں، دکھتے کتنے آسمان؟ ایک ہی تو آسمان دکھتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر اور بھی 6 آسمان ہیں، اور 6 آسمانوں میں اسی طرح کا گیپ ہے جس طرح زمین سے آسمان کا گیپ ہے، تو اس طرح ایک ایک آسمان کے بیچ میں اتنا اتنا گیپ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 7 آسمان پیدا کیے اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیے، بچے کو دنیا میں وجود بخشا اور ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آیا تو بچے کو پیدا کر کے ہم نے چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ ہم اس کے لیے کیا کریں؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے ایک اندازے سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرایا اور ہم نے اس کے ذریعے اس کو پھر ہم نے کیا کر دیا؟ بالکل جو ہے نا ہم نے اس کو نابود کر دیا، اور نابود کرنے پر بھی قادر ہے، جیسا ہم نے پانی آسمان سے برسایا ویسا پانی کو لے جانے پر بھی ہم قدرت رکھتے ہیں، اور ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجور انگور کے باغات پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے بھی ہے اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ یہ تمہارے کھانے کے لیے اتنا لمبا پروسیس اللہ نے کیا کہ تم کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ تم کو پیدا کرنے کے بعد تمہاری کھانے کی ضرورتیں زمین میں پیدا کرنے کے لیے اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر زمین سے پودوں کو اگایا، پھر پھلوں کو تمہارے لیے پیدا کیا، اور اس اناج کو، اس پودوں کو، اس جو ہے نا پودوں سے لگنے والے میووں کو تم کیا کرتے ہو؟ اپنی غذا بناتے ہو اور پھر اس کے ذریعے سے اپنا پیٹ بھرتے ہو۔ اور ایک درخت ہم نے پیدا کیا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، تیل لیے ہوئے اور کھانے والوں کے لیے سالن لیے ہوئے اگتا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیل کا بھی انتظام کر دیا، پھل کا بھی انتظام کر دیا۔ آپ دیکھیں گے کہ اولیو آئل آج کل مارکیٹ میں بہت زیادہ فیمس ہو چکا ہے، جو ہماری صحت کا راز ہے، جس کے اندر جو ہے نا ہمارے جسم کی جو چربی ہوتی ہے زائد، اس کو جو ہے نا وہ ختم کرنے کا بہت ہی بڑا ذریعہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے چوپاؤں میں عبرت ہے کہ جو چیز ان کے پیٹ میں ہے ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک ایک نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی فرمانبرداری کیوں کرنی چاہیے، اس کے کتنے احسانات ہیں ہمارے لیے، کہ ایک جانور ہے، وہ جانور کھاتا کیا ہے؟ وہ جانور ہریالی کھاتا ہے، پتے کھاتا ہے، لیکن وہ جانور کے پیٹ میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں دودھ دیتا ہے، اور وہ دودھ کیسا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کوئی طرح کی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی طرح کی جو ہے نا نہ گندگی آتی ہے، نہ وہ کھانے والی چیزوں کی کوئی جو ہے نا وہاں پر دکھنے میں ہمیں کوئی ہرا کلر دکھتا ہے، بلکہ وہ بالکل شفاف ایک دم سفید ہمارے سامنے نکلتا ہے۔ تو غور کرو کہ یہ رب ہے جس نے ہمارے لیے پینے کے لیے ان کے ذریعے سے دودھ جیسی جو ہے نا صاف شفاف نعمت کو ہمارے لیے دیا ہے، اور پھر اس کے جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے گوشت کو بھی کھاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چوپاؤں میں عبرت ہے کہ جو چیز ان کے پیٹ میں ہم
पेट में है हम तुम्हें पिलाते हैं और उनमें और भी बहुत बहुत फायदे हैं और बास को तुम खाते भी हो, जानवरों को बास तुम खाते भी हो, अपनी ग़िज़ा के लिए इस्तेमाल भी करते हो और निकलने वाले दूध को भी तुम इस्तेमाल करते हो और इन चौपाओं पर और कश्तियों पर तुम सवार भी होते हो। देखो तुम चौपाओं से क्या क्या काम लेते हो, जबकि चौपाए हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन हम ऊंट पर भी बैठते हैं, हम हाथी पर भी सवार होते हैं, हम घोड़े पर भी सवार होते हैं। तो आप गौर तो करो कि इतनी बड़ी बड़ी जो है ना अल्लाह ताला की मखलूक तुम्हारे काम में लग गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये हमारा एहसान है तुम्हारे ऊपर कि वसखरना लकुम, हमने तुम्हारे लिए उसको मुसखर कर दिया। उसके अंदर अक्ल नहीं है, तुम्हारे अंदर अक्ल है, जिसकी वजह से तुम इतनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात को अपने काम में लगा रहे हो। अगर अल्लाह उनको भी अक्ल दे देता तो वो तुमको अपने काम में लगा लेते। गौर करो, तो ये अल्लाह का एहसान है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि रब की फरमाबरदारी करो, अल्लाह के अलावा किसी और की फरमाबरदारी तुम्हारे लिए हराम करार दी गई। क्यों? क्यों? इसीलिए कि किसी ने तो कुछ नहीं बनाया है। इतनी लंबी फहरिस्त एक के बाद एक के तुमको पैदा किया, सोचो अल्लाह के अलावा कोई और पैदा किया, ग़िज़ा का इंतजाम किया, सोचो अल्लाह के अलावा कोई और ग़िज़ा का इंतजाम कर रहा है। तो ये सारी जो है ना अल्लाह ताला नेमतें गिना रहा है और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि यही जानवरों को तुम सवारी के लिए इस्तेमाल करते हो और इन चौपाओं पर और कश्तियों पर तुम सवार भी होते हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये नेमतें तुम्हारे लिए हमने बनाई है कि दरख्त उगाए, उसकी लकड़ी को इस्तेमाल कर कर तुम कश्तियां बनाते हो और फिर एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हो और फिर जानवर के ऊपर बैठते हो, एक जगह से दूसरी जगह तुम जमीनी सफर करते हो, समंदरी सफर करते हो। तो तुम गौर तो करो कि कितनी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों में तुम डूबे हुए हो। जब तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों में डूबे हुए हो, अल्लाह का खाते हो, अल्लाह अगर पैदा न करे तो दुनिया में आने की कोई सूरत तुम्हारे लिए नहीं थी, फिर तुमको पैदा करके छोड़ नहीं दिया, तुम्हारे माँ के जहन में डाल दिया कि तुम बोल नहीं सकते थे, तुमको क्या चीज की जरूरत थी, तुम इतने मजबूर थे। अल्लाह ने तुम्हारे माँ के पेट, माँ के जहन में ये चीज को डाला कि तुम्हें अभी भूख लगी है, तुम्हें अभी प्यास लगी है, तुम्हें कोई चीज काट दी है, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, तुमने बोला तो नहीं, लेकिन ये सारी चीजों को कौन था जो गाइड कर रहा है तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के लिए? तो क्या ये तुम्हारे लिए ज़ेबा नहीं देता है कि तुम अपनी जिंदगी का हर मोमेंट, हर पल, हर लम्हा, जो कदम तुम उठाओ, जो नजर तुम उठाओ, वो उसी की दी हुई मेहरबानी है। अगर वो ये ताकत न देता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या हमारे लिए ये फर्ज नहीं है कि हम उसकी बात सुने? जमीन में तो ये देखा जाता है कि कोई हमको खिला रहा है, कोई हमको पिला रहा है, कोई जो है ना हमारे ऊपर एहसान कर दिया है तो हम बड़े उसके ममनून और मशहूर हो जाते हैं। हम कहते हैं कि आपका बड़ा शुक्रिया, आपके हम एहसानमंद है, आपका एहसान कभी हम नहीं भुला सकते, आपकी वजह से हमें ये मिला, इतनी तारीफ। और वो रब जिसके वजह से हम दुनिया में आए, जिसकी वजह से आज हम जिंदा है, जिसकी नेमतों पर हम पल रहे हैं, और हम उसकी नाफरमानी कैसे कर सकते हैं? इसीलिए फरमाया कि ला ला ला, नहीं है कोई फरमा रवा, कोई इबादत के लायक, कोई फरमाबरदारी के काबिल, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह। वो अल्लाह कौन है? वो अल्लाह वो है जिसने तुम्हें वजूद बख्शा, तुम्हें एक जो है ना एक माँ के पेट में जगह दी, फिर तब्दीली की, फिर दुनिया में आने का रास्ता बनाया, फिर दुनिया में भेज कर तुम्हें छोड़ नहीं दिया, तुम्हारे खाने का, पीने का, तुम्हारे रहने सहने का हर इंतजाम कर रहा है। फिर क्या किया कि इंतजाम करके सिर्फ खाने के जिस्मानी तौर पर तुम्हारी नशोनुमा करके तुमको फिट बना के छोड़ नहीं दिया,
کوئی ماں اپنے بچے کو پیدا کرے اور اگر وہ اسے کھلائے پلائے بہت ہی اچھا جو ہے نا تندرست بنا دے، لیکن زبان کھول رہا ہے تو اتنے بکواس باتیں بک رہا ہے کہ ہر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، ہاتھ اٹھا رہا ہے تو لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو لوگ کیا بولیں گے؟ کیا لوگ اس ماں کی تعریف کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اور ایک ماں نے اپنے بچے کو پیدا بھی کیا، اس کے کھانے پینے کا خیال بھی کیا، اس کی بہت اچھی طرح سے نگہداشت بھی کی، نشو و نما بھی کی، اور پھر اس کی تربیت بھی کی، اس کی تعلیم بھی کی، تو وہ کامل اور پرفیکٹ انسان بنا۔ زبان کھولتا ہے تو کیا مطلب ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہے۔ رسول کے معنی ہیں پیغمبر، پیغام کو پہنچانے والا۔ اللہ کا پیغام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام یہ ہے کہ انسان دنیا میں ایک سلامتی کی زندگی گزارے، زمین میں کسی طرح کا فساد نہ ہو، زمین میں بالکل امن و سلامتی ہو۔ اللہ کا منشا اور مقصد یہی ہے کہ انسان ایک پیسفل لائف جیے۔ کہاں پر؟ دنیا میں۔ اگر وہ ایسی امن و سلامتی کی زندگی جیے گا تو پھر مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو امن و سلامتی کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو اب یہ امن و سلامتی کی زندگی جینے کا طریقہ سکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا کیا کہ اللہ رب العالمین پوری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ کیسا ہے وہ ہم اللہ کی کائنات کو دیکھ کر سمجھ چکے ہیں کہ زمین اتنی بڑی، آسمان اتنا بڑا۔ ہمارے دل میں یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے ساری چیزیں بنائی، ہم کو بھی بنایا، لیکن اللہ کیسا ہوگا؟ اللہ کو کس نے بنایا ہوگا؟ تو اللہ کو، اگر اللہ کو ہم سمجھنا ہو تو اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ اللہ بنانے والا جب اتنی بڑی کائنات بنایا تو وہ کتنا اسٹرانگ ہوگا، وہ کیسی ہوگی طاقت۔ وہ طاقت کو ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین جب پوروں سے بڑا ہے تو وہ سب کے پاس آ کر تو اپنے دنیا میں امن و سلامتی کی زندگی جینے کا طریقہ نہیں بتا سکتا۔ اس کے بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ زمین میں جو سارے انسان ہیں ان انسانوں میں سے ایک انسان کو مقرر کیا، اور اس انسان کو مقرر کر کر اللہ رب العالمین نے اس انسان کو اس دنیا میں امن و سلامتی کا طریقہ جینے کا اس انسان کو بتا دیا وحی کے ذریعے سے۔ یعنی وحی کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بات ہوتی ہے وہ باتیں انسانوں میں سے جو ایک انسان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے تو اس انسان کو ہم بولیں گے پیغمبر، رسول بولیں گے۔ تو یہ رسول کے پاس اللہ تعالیٰ وہ ساری باتیں جو جینے کی کامیاب زندگی کی باتیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فرشتے کے ذریعے سے پیغمبر تک پہنچاتے ہیں۔ اب وہ پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ وہ ساری باتوں کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں، اور پوری ساری دنیا کے اندر وہ ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ کی پہنچا دیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چیف منسٹر کیا کرتا ہے؟ اپنی بات عوام تک پہنچانے کے لیے عوام کے ہر پرسن کے پاس آ کر وہ نہیں بولتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی جو ہے نا میسج، انفارمیشن پہنچانے کے لیے ایک بندے کو خاص کر لیتا ہے، وہ اپنی ساری باتیں اس کو کہتا ہے، وہ آ کر پورے لوگوں کے سامنے اپنی باتوں کو پھیلا دیتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری انفارمیشن جو انسان کے دنیا میں سلامتی کی زندگی، مرنے کے بعد سکون اور چین اور آرام کی زندگی حاصل کرنے کے لیے پیغمبر کے ذریعے سے وہ ساری باتوں کو پہنچا دیا۔ جب تک یہ تربیت و تعلیم نہ ہوتی، جب تک ہمارا صرف جسم کی نشو و نما ہو جانا
کافی نہیں تھا، اسی لیے کہ 2 ماہ کے جو بچے ہیں، ایک ماں نے صرف اور صرف اپنے بچے کو جسمانی نشو و نما کی، بہت اچھا کھلایا، بہت اچھا پلایا، بہت اچھا پہنایا، بہت اچھا اڑایا، لیکن اس نے اس کی تربیت نہیں کی۔ اور ایک ماں نے اپنے بچے کو جسمانی طور پر بھی فٹ بنایا اور اس کی تربیت و تعلیم بھی کی، تو وہ مکمل انسان بن کر ساری انسانیت کے لیے فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بنا۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی ہم انسانوں کے لیے ایسا انسان ہمیں بنانا چاہتے ہیں جو انسان ایک زمین پر رہ کر ساری انسانیت کے لیے فائدہ پہنچانے والا ہو، کوئی نقصان نہ پہنچانے والا ہو۔ اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں، چند روزہ زندگی، اس میں چند روز میں کسی کی عمر 80 ہے، کسی کی 60 ہے، کسی کی 70 ہے، وہ کتنی ہے مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہے، وہ زندگی کا خاتمہ طے شدہ ہے۔ اب اس زندگی کے بعد اللہ فرماتے ایک زندگی ہے، مرنے کے بعد آنے والی زندگی، جو اس دنیا میں ہمارے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جیے گا، وہی انسان مرنے کے بعد کامیاب ہوگا۔ جو کامیاب ہوگا وہ جنت میں ہماری نعمتوں میں ہوگا۔ وہ نعمتیں دنیا کی طرح چند دن دے کر چھین لی نہیں جائے گی، بلکہ وہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اور اگر ہمارے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں جیے گا، تو جس طرح ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ماں جس نے اپنے بچے کی تربیت و تعلیم نہیں کی ہے، تو اس کو مشکلات مصائب کا اس کو بھی شکار ہونا پڑتا ہے اور دوسروں کو بھی شکار ہونا پڑتا ہے۔ اس طرح اگر ہم اور آپ اللہ کے فرمانبردار بندے نہیں بنیں گے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کی سزائیں چکیں گے، اس کے عذابات کے مزے دنیا میں بھی چکیں گے، اور پھر مرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا عذاب جو کبھی ختم نہیں ہوگا، جو جہنم کی شکل میں دیا جائے گا، وہ عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ تو اس دن کے عذاب سے بچنا یہ ہمارا اصلی کامیابی کا راز ہے۔ اس جہنم کی آگ سے بچنے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق جینا ہے۔ اگر ہم جئیں گے ویسی زندگی تو ہم دنیا کے لیے بھی کامیاب بنیں گے، مرنے کے بعد بھی کامیاب بنیں گے۔ اب وہ طریقے زندگی جس پر چل کر ہم کامیاب بننے والے ہیں، وہ کیسے معلوم ہوگی؟ وہ اس نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، جو کہ آخری پیغمبر ہے۔ اس کے بعد کوئی اب پیغمبر آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیغمبروں کو کیا منتخب کیا، چوز کر لیا، سلیکٹ کر لیا، ہر قوم میں ایک ایک پیغمبر کو بھیجا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کا منشا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوگوں کو بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، تاکہ انسان اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں جیے اور پھر اس دنیا میں بھی کامیاب رہے اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی جنت کی شکل میں حاصل کر لے۔ تو اس طرح آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج کر فرمایا، اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ دیکھو میں جیسا بول رہا ہوں ویسا اگر سنو گے تو تم کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب اور کیا چاہیے بولیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا، ہمارے لیے ہر ضرورت کو پرووائڈ کر دیا، ہر کھانے پینے کی ہر ضرورت کی چیزیں ہمیں دے دی، اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم امن اور سکون، چین اور سلامتی سے رہنا چاہتے ہو تو میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سنو، اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ ڈائریکٹ تمہارے پاس آ کے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں نے کیا ہے، اپنے پیغمبروں کو منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، شیس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، بے شمار پیغمبر، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شمار پیغمبر دنیا میں آئے جو اپنی قوموں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات بتاتے رہے۔ اب یہاں پر یہ بات آپ کو اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ اللہ کی مرضی جو ہم کو بتاتے ہیں،
ان کو کیا کہیں گے ہم؟ پیغمبر کہیں گے. تو اللہ کی اطاعت کرنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے احکام پر اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کیا جائے. اور اللہ کی مرضی ہم کو جب تک اللہ نہیں بتائے گا معلوم نہیں ہوگی. تو اللہ کا احسان یہ ہے کہ اس نے ہم کو پیدا کیا اللہ کی مرضی اور اس کی پسند کو بتانے کے لیے. اللہ نے ہم انسانوں میں سے ہی ایک انسان کو چن لیا، اسی لیے کہ اللہ کی ذات کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، جیسے کہ آپ کو اگزامپل کے طور پہ بتایا گیا ہے. اور ہم تمام کو چاہیے کہ جو وہ بات اللہ تعالیٰ کی ہمیں بتائے گا، وہ منتخب بندہ جو پیغمبروں کی شکل میں ہمارے پاس آئے، وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں وحی کے ذریعے سے تمام احکام ہم کو بتائے، ان تمام پر ہم کو عمل کرنا چاہیے. اور اللہ کی اطاعت کا طریقہ ہم کو کس کے ذریعے سے ملا ہے؟ رسولوں کے ذریعے سے مل رہا ہے. اسی لیے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان کی اطاعت ضروری ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہمارے لیے ضروری ہے. اسی لیے فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اب دیکھیے یہاں پر رسول اللہ کی بات کو ماننا اللہ کی بات کو ماننا ہے. جو بھی رسول کوئی بات ہم کو سمجھاتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، بلکہ وہ جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 64 میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے ہر رسول کو محض اسی لیے ہی بھیجا کہ اس کی فرمانبرداری کی جائے اللہ کے حکم سے. یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، پیغمبروں کی بات، وہ پیغمبر اللہ کے حکم کو ہمیں بتاتے ہیں، اسی وجہ سے ہمیں ان کی فرمانبرداری کرنا چاہیے. اور رسولوں کی بات سننا گویا کہ اللہ کی بات سننا ہے. اسی لیے اللہ کی فرمانبرداری رسول کی فرمانبرداری میں چھپی ہوئی ہے. رسول جو بولتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ وَحْيٌ يُوحَىٰ. رسول جو بھی کہتے ہیں وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ جو کچھ کہتے ہیں صرف وہی ہوتی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے. تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا ہے. اس کا ایک مرتبہ پھر ترجمہ میں کہتی ہوں. لا کے معنی نہیں، الہ کے معنی معبود، معبود کے معنی ہے بات کو سننا اور فرمانبرداری کرنا. اللہ کے معنی مگر، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی فرمانبرداری کے قابل مگر اللہ. یعنی کہ ہمیں زندگی کے ہر پل میں اللہ کا کیا حکم ہے اس کی فرمانبرداری کرنی چاہیے، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ باپ، گھر کے باہر ہو، گھر کے اندر ہو، چاہے آپ جو ہے نا کالج میں ہو، اسکول میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، چاہے آپ کہیں پر جاب کرتے ہو، کسی جو ہے نا فیکٹری میں ہو یا کسی فیکٹری کے مالک ہو، کہیں پر بھی کوئی بھی ہو، سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی فرمانبرداری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے زندگی کے تمام تر پیدائش سے لے کر مرنے تک کے انسان کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزوں کے احکامات اپنے پیغمبر کے ذریعے سے بھیج دیے ہیں، جو کہ محفوظ شکل میں قرآن مجید کی شکل میں ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری پیغمبر ہے اور قرآن مجید آخری کتاب ہے، اس کے بعد نہ کوئی پیغمبر آئیں گے، نہ کوئی کتاب ہمارے پاس آئے گی۔ اس سے پہلے بھی بے شمار پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا، بے شمار کتابوں کو اللہ نے بھیجا، جیسے کہ مشہور کتابیں تورات، زبور، انجیل، ہمارے سامنے صحف ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے ہیں ان کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ساری جو ہے نا کتابیں انسانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان کو وہ ساری زندگی کے احکامات بتانے کے لیے محفوظ شکل میں پیغمبروں کے ذریعے سے دی گئی، اور ان کے پیغمبروں کے جانے کے بعد قوموں نے اپنی اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کر لی، لیکن آخری کتاب قرآن مجید جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور اللہ خود فرماتے ہیں لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، اور اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب کے اندر اب نہ کوئی جو ہے نا باطل اور غلط بات آ سکتی ہے، نہ اس میں مکسنگ اور ملاوٹ ہو سکتی ہے۔ ہم نے اس کو نازل کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کو نازل کیے ہیں، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ تو اب اس کے اندر ہماری زندگی کے ہر پل کے سوالات کے جوابات اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں۔ ہم کو کون سے مومنٹ میں اللہ تعالیٰ کیا کرنا بتاتے ہیں، وہ گائیڈنس ہمیں اس کلام کے ذریعے سے دے دیے ہیں۔ تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنا تعلق اللہ کے کلام سے جوڑے اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ چونکہ ملک عرب کے رہنے والے عربی زبان کو جانتے تھے اور اللہ کا مقصد اپنی بات کو سمجھانا تھا، اسی وجہ سے اللہ نے عربی زبان میں کلام اللہ کو نازل کیا۔ آخری قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، اور دوسرے اقوام عربی زبان کو جاننے والے نہیں تھے، اسی وجہ سے دوسری کتابیں جو آئی ان کی جاننے والوں کی زبان میں آئی، عربی میں نہیں آئی۔ اب ہم اور آپ عربی نہیں جانتے ہیں، تو اس کلام کو ہماری زبان میں سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ انگریزی ہماری زبان نہیں ہے، لیکن ہم انگریزی بول بھی رہے ہیں، انگریزی سمجھ بھی رہے ہیں، انگریزی کا ٹرانسلیشن کر لیتے نہیں بیٹھے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا کلام جو کہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، جس میں ہماری زندگی کے ہر پل کا جواب ہے، جس میں ہماری کامیابی کا راز ہے دونوں جہاں کی، تو ہم اس کو سمجھ لیتے۔ لیکن اگر ہم اتنا نہ کر سکے تو الحمدللہ آج دنیا کے اندر ایک واحد کتاب کلام اللہ ہے، جس میں دنیا میں بولی جانے والی بیشتر زبانوں کا ٹرانسلیشن موجود ہے۔ تو ہم اور آپ اپنی زبان میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ مجھے اور آپ کو اللہ کا منشا، اللہ کی مرضی معلوم ہو جائے، پھر میں اور آپ اس کے مطابق فرمانبرداری اللہ کی کرنے والے بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو کتاب ہمیں ملی ہے، جو قرآن کی شکل میں محفوظ ہے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو ہم سمجھیں گے اپنی زبان میں، اور پھر جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی فرمانبرداری بات سننے کے لائق نہیں ہے۔ اب یہاں پر عبادت آپ کو تھوڑا مشکل ہو رہا ہے سمجھنے کے لیے، آپ یہ کہیے کہ میں صرف بات سنوں گی تو صرف اللہ کی بات سنوں گی۔ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بات سننا ہے تو صرف اللہ کی بات سننا ہے، کسی کی بات بھی نہیں سننا ہے۔ جو کوئی اللہ کی بات سننے کے لیے کہہ رہا ہے تو برابر اس کی بات سنیں گے۔ ماں کچھ کہتی ہے، والد کچھ کہتے ہیں، ساس کچھ کہتی ہے، سسر کچھ کہتے ہیں، یا پھر ہمارے خاندان یا قبیلہ کچھ کہتا ہے، ہمارا معاشرہ کچھ کہتا ہے، ہمارے فرینڈز کچھ کہتے ہیں، سب کی بات سنیں گے ہم۔ لیکن کب تک سنیں گے؟ جہاں پر اللہ رب العالمین کا حکم مطابق ہوتا ہے۔ ان کی بات سننے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا ہے، اللہ کی بات بھی یہی ہے، ان کی بات بھی یہی ہے، تو ہم برابر سب کو لے کے چلیں گے۔ اور اگر کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ایک ہے، ہمارے والدین ایک کہہ رہے ہیں، ہمارے فرینڈز ایک کہہ رہے ہیں، ہمارا معاشرہ، ماحول، سوسائٹی ایک کہہ رہی ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ وہ سارے چیزوں کو چھوڑیں گے
اور ایک اللہ کو تھام لیں گے، جو اللہ کا حکم ہے اس پر چلیں گے تو ہی کامیابی ملے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا، ہم اور آپ اللہ کا حکم چھوڑ کر مکسنگ ملاوٹ شروع کر دیں گے، ادھر سوسائٹی بھی آ گئی، ادھر ماحول بھی آ گئے، ادھر معاشرہ بھی آ گیا، ادھر دوستاں بھی آ گئے، کبھی دوستوں کی باتوں کے اوپر عمل کر لیے، کبھی ماں باپ اللہ کے حکم کے خلاف بولے اس پہ عمل کر لیے، کبھی ہسبینڈ اللہ کے حکم کے خلاف بول رہا اس پہ عمل کر لیے، اور کبھی فرینڈز بول رہے ہیں اس کے اوپر عمل کر لیے، کبھی ماحول معاشرہ لوگوں کو بھی دیکھنا پڑتا، ان کے بھی جو نہ سننا پڑتا اس کے مطابق کر لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو ہرگز بھی قابل قبول نہیں ہوگا، اس کا 100% رزلٹ نہیں آئے گا، اس پہ سکسس اور کامیابی ہرگز نہیں ملے گی۔ کامیابی کے لیے صرف اور صرف اللہ کے رسی کو تھامنا ہوگا، اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنا ہوگا، جس قدر اس عمل میں ہمیں مقابلے کرنے پڑے، مجاہدے کرنے پڑے، قربانیاں دینی پڑی، ہم دیں گے تو اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے لیے اس مقابلوں کے بدلے میں، اس قربانیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ایسی جو ہے نا کامیابیاں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا جس کو سمجھ نہیں پائیں گے، وہ آنکھیں یقین نہیں کر پائے گی۔ وہ جنت جس کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ ایک لاسٹ رینکر جنتی کے لیے کارزوہ السماوات والارض فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، آسمان اور زمین کی پراپرٹی جیسی پراپرٹی اللہ تعالیٰ فرمانبردار بندوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اور آپ کوشش کریں گے کہ بات اچھی سے سمجھ میں آئی ہوگی کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر پل میں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وامرت ان اکون اول المسلمین، اوبیڈینسی، فرمانبرداری، بات کو سننا، صرف اللہ ہو، اللہ کی بات ہو، ساتھ میں کوئی مکسنگ ملاوٹ نہ ہو، کبھی فرینڈز نہ آئے، کبھی معاشرہ نہ آئے، کبھی سوسائٹی نہ آئے، بلکہ صرف ایک اللہ کی فرمانبرداری ہم اور آپ کریں گے۔ اور پھر محمد رسول اللہ، آئیڈیل اور نمونہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جو احکامات اللہ نے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جوں کا توں عملی جامہ پہنا کر ساری انسانیت کے سامنے بتا دیا۔ تو ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات پر عمل کر کے ہمارے سامنے مثال پیش کر دی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین مثال ہے رسول اللہ کی زندگی۔ تو یہ زندگی کا نمونہ ہم اپنے لیے بنائیں گے۔ آج ہماری نوجوان نسل کس کو رول ماڈل بنائی ہوئی ہے؟ کس کو وہ اپنے فالوورز بنا رہے ہیں؟ آج معاشرہ کس طرح تباہی کے دہانے پر جا رہا ہے؟ وہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، جس پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے، ایسے فالوورز بنائیں گے تو ہم کہاں پر جائیں گے؟ ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تو ہمیں جو ہم نے اللہ سے اقرار کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، آپ کے شب و روز کیا تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کے جو احکامات ہے وہ چلتا پھرتا نمونہ رسول اللہ کی زندگی تھی، جو حکم وہاں پر ملا رسول اللہ اس پر عمل کر کر ساری انسانیت کو بتا دیے۔ تو ہم اور آپ انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ سے اقرار کیے ہیں، اور جو ہمارے اور آپ کے مومن اور مسلم ہونے کا جو اللہ تعالیٰ سے اقرار ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انشاءاللہ ہم اور آپ اپنی آخری سانس تک اس پر عمل کریں گے تو پھر اللہ کا وعدہ ہم سے پورا ہوگا کہ دنیا میں بھی ہم ان کو ایک ایسی طیب اور پاکیزہ اور سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے، اور پھر مرنے کے بعد ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا۔